بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکی اور بھارتی وزرائے دفاع اور خارجہ کے مابین دو مذاکرات کے دوسرے دور کے آخر میں ایک مشترکہ بیانیے میں پاکستان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس کی سختی سے مذمت کی ہے۔ واشنگٹن سے جاری ہونے والے اس مشترکہ بیانیے میں کہا گیا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر چلنے والے دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے کے لیے فوری اور ناقابل واپسی اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے نئی دہلی اور واشنگٹن کے اس طرز فکر کی نفی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف نہ صرف فرنٹ لائن ریاست کا کردار ادا کرتا رہا ہے بلکہ وہ خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے، بلکہ پاکستان کی ایسی کاوشوں کا عالمی برادری بھی اعتراف کر چکی ہے، لیکن ہندوستان نے 9/11 کے بعد پاکستان کے خلاف اپنی مذموم سرگرمیوں کو ایک نئے اور بھرپور انداز میں شروع کر رکھا ہے۔ افغانستان کی سرزمین اس کا مرکز اور محور ٹھہری۔ اسی دور میں ہندوستان نے پاک افغان بارڈر پر 11 قونصلیٹ قائم کیے اور وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو منظم کرنا شروع کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کو ریاست پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا۔ ناظرین اکرام، دہشت گردی کی جنگ افغان سرحدوں سے ابل کر پاکستان کے سرحدی علاقوں اور بندوبستی علاقوں سے ہوتی ہوئی میدانی علاقوں اور کراچی کے ساحلوں تک پھیل گئی۔ پاکستان کے معاشی اور معاشرتی فیبرک میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ہماری مسلح افواج نے دہشت گردی کے اس عفریت کو کچلا اور واصل جہنم کیا، لیکن ہندوستان ابھی تک ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسے اس معاملے میں امریکی انتظامیہ کی مکمل سرپرستی اور حمایت بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دو مذاکراتی مشترکہ اعلامیے میں پاکستان پر دہشت گردوں کی سرپرستی کا الزام لگایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان فوری اور ناقابل واپسی اقدامات اٹھائے۔ مشترکہ اعلامیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس اعلامیے کے مندرجات سے امریکی انتظامیہ بھی متفق ہے، وہ بھی پاکستان کو دہشت گردوں کا سرپرست سمجھتی ہے۔ بظاہر امریکہ جو مرضی کہتا رہے، لیکن دراصل وہ پاکستان کو دہشت گردوں کا ساتھی سمجھتا ہے۔ ناظرین کرام، واشنگٹن میں 18 دسمبر 2019 کو ہونے والے ہندوستان اور امریکہ دو مذاکرات کے دوسرے دور میں بھارتی امور خارجہ کے وزیر ایس جے شنکر، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو، وزیر دفاع مارک اسپر نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ ان مذاکرات کے ذریعے دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کی راہ ہموار ہو گئی اور 2020 میں تعلقات کو ایک نئی بلندی تک پہنچانے کے معاملات طے ہوں گے۔ ان مذاکرات کا پہلا دور ستمبر 2018 میں نئی دہلی میں منعقد ہوا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اجازت کے بعد دوسرا دور 18 دسمبر 2019 کو واشنگٹن میں منعقد ہوا، جس میں کئی دو طرفہ معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ ان معاہدوں میں ایک اہم معاہدہ خلا، صنعتی سیکیورٹی، انٹیلیجنس، سائنس اور پانی کے معاملات میں تعاون اور عوامی رابطوں سے متعلق ہے، جس کے ذریعے دونوں ممالک تعاون اور اشتراک کی نئی اور کشادہ راہوں پر گامزن ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی امریکی انتظامیہ بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر قرار دے کر سول نیوکلیر ٹیکنالوجی دے چکی ہے۔ ناظرین کرام، باراک حسین اوباما نے ہندوستان کو اسٹریٹجک تجارتی اجازت نامہ کے ذریعے دفاعی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔ بل کلنٹن سے لے کر ڈونلڈ ٹرمپ تک تمام امریکی صدور انڈیا کے ساتھ تجارتی، سفارتی اور دفاعی معاملات آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایسے معاملات اور ایسی عنایات صرف اسرائیل کے لیے مختص تھیں، لیکن گزشتہ 30-40 سال کے دوران ہندوستان کو بھی امریکہ کی خصوصی عنایات کا حقدار قرار دیا جا چکا ہے۔ ناظرین اکرام، عالمی سیاسی اور سفارتی معاملات ہوں یا ریجنل سیاست، امریکی چھتری میں بھارت اور اسرائیل کو بالعموم اور مسلمانوں کے خلاف بالخصوص پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالمی سیاست بالعموم اور امریکی عالمی سیاست بالخصوص خالصتاً نظریاتی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے بعد اشتراکی روس کے خلاف سرد جنگ نظریاتی تھی۔
1990 کی دہائی میں اشتراکیت کی شکست کے بعد تہذیبی تصادم کے نام سے جو جنگ جاری ہے وہ بھی نظریاتی بنیادوں پر لڑی جا رہی ہے اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، 1948 میں اسرائیل کے قیام میں بھی برطانیہ کے مذہبی جذبات شامل تھے۔ انہوں نے عربوں کے قلب میں اسرائیل کو ایک خنجر کی شکل میں پیوست کیا جس میں سے ابھی تک خون رس رہا ہے۔ اسرائیل کی تعمیر و ترقی میں امریکی تعاون اور دلچسپی صرف امریکی خارجہ پالیسی نہیں ہے بلکہ اس کی بھی مذہبی بنیاد ہے اور وہ ہے اسلام دشمنی۔ ناظرین، گزشتہ 7 دہائیوں سے ریاست امریکہ کا مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل اور اس کے بالمقابل یہودیوں اور دیگر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ رویہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ امریکہ اسلام دشمن سوچ رکھتا ہے۔ خطے میں بھارت کو ایک شراکت دار کے طور پر آگے بڑھانا اسی سوچ کا شاخسانہ ہے۔ امریکی سفارتی زبان میں انڈو پیسیفک ریجن کو ایشیا پیسیفک ریجن سے بدل دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسی حوالے سے ہندوستان کو بار بار انڈو پیسیفک ریجن میں اپنا بڑا اتحادی قرار دے چکے ہیں۔ وہ سابقہ امریکی پیسیفک کمانڈ کو انڈو پیسیفک کمانڈ قرار دے چکے ہیں۔ وہ بحر ہند اور بحر اوقیانوس کے درمیان روابط پر بھی زور دے چکے ہیں۔ گویا اب ہندوستان اور امریکہ کے مفادات صرف امریکہ اور بھارت کی زمینوں تک ہی محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان کی حدود بحر ہند اور بحر الکاہل تک پھیل چکی ہے۔ ان نئی حقیقتوں کا تقاضا ہے کہ دونوں ممالک وسیع اشتراک کے بندھن قائم کریں۔ انڈیا اور امریکہ دو ڈائیلاگ اسی سوچ کی عکاسی ہے اور پاکستان دشمنی اس کا ایک بنیادی ستون ہے۔ ناظرین کرام، مودی سرکار کے کشمیریوں پر قہر اور جبر کے 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں، لیکن اقوام عالم کا بڑا چودھری امریکہ ہندوستان کے ساتھ پیار اور محبت کی پینگیں بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کے واقعات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف مورچہ زن ہے۔ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی شدید پامالی ہو رہی ہے۔ مذہبی تعصب کی بنیاد پر کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے مودی سرکار کی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ اس کی مسلم کش پالیسیوں پر سواد کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو صرف شاباش دی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں ہماری کاوشوں کا اقرار تو کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ڈو مور کا تڑکا بھی لگا دیا جاتا ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذریعے بلیک لسٹ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ اب دو اعلامیہ میں بھی ویسا ہی کچھ کہہ دیا گیا ہے۔ ہندوستان کو مسئلہ کشمیر پر بھی ہر قسم کی زیادتی کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ امریکی چھتری تلے ہندوستان منمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کا اصل ہدف پاکستان ہے۔ اب اللہ ہی خیر کرے۔